کہا شے کیا ہے؟ اپنی حیثیتوں کو پہچانی کون کہہ رہا ہے؟ آپ لوگوں کا مولا و آقا و سردار کہہ رہا ہے۔ شے یعنی کوئی چیز، شے یعنی چیز۔ مولا نے فرمایا شے مومن ہے، وہ امیر المومنین ہے نا، کہا شے مومن ہے، کہا لا شے، کہا کافر ہے، کچھ بھی نہیں اس کی حیثیت ہے، لا شے کافر ہے۔ اور پہلی وہ چیز جو ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں بنتی ہے وہ انگشت شہادت ہے، انگشت شہادت، اس لیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ بات جو یاد رکھیے کہ مولا حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ رحم مادر میں پہلی چیز بننے والی انگشت ہے، اور آخری چیز جو قبر میں جا کے انسان کی لگتی ہے وہ اس پیٹھ کے حصے کو اسپائنل کارڈ کو کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آج جمعے کا دن ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جمعے کے عصر کے بعد سے لے کر کے پوری رات اور جمعے کا پورا دن فرشتے قلم اور کاغذ لے کر کے آسمانوں سے آتے ہیں اور صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کون ہے جو محمد و آل محمد پر صلوات بھیج رہا ہے۔ دیکھیے ایک دن پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تھے، ممبر کے اوپر قدم رکھ رہے تھے، پہلے زینے کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب جا کے آپ بیٹھ گئے تو ایک مرتبہ اصحاب و انصار نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہر بار جو آپ زینے کے اوپر قدم رکھ رہے تھے وہ کیوں آپ آمین کہہ رہے تھے؟ کہا جس وقت میں نے پہلا قدم رکھا جبریل آ گئے، جب میں نے زینے پر پہلا قدم رکھا تو جبریل آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اگر کوئی انسان اس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ کا ذکر ہو اور صلوات نہ بھیجے وہ ملعون ہے، تو میں نے آمین کہا۔ یعنی آپ سمجھ لیے کہ پیغمبر کا نام آئے تو صلوات واجب ہو جاتی ہے، اور اس لحاظ سے اگر آپ بہت زور سے نہیں کہہ سکتے تو کم از کم آہستہ آواز میں ضرور کہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ منافقین کے چہرے بدل جاتے ہیں صلواتوں کے ذریعے سے۔ دیکھیے اب بات آ گئی، ابھی ہم اس حدیث کو پڑھیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں اپنے سلسلے کلام کو بڑھاتے ہوئے اسلام میں ولایت یہ ہمارا موضوع تھا، اس لحاظ سے میں نے امیر المومنین کے فضائل آپ کی خدمت میں عرض کیے، لیکن یاد رکھیے گا جب کبھی یہ کہا جاتا ہے توحید کو مانو تو کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ایک جملہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں، توحید کو مانو، اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مانو، تو اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، ہمیں فائدہ ہوگا۔ جب کہا جائے گا کہ رسول اللہ کو مانو، رسول اللہ کو آخری نبی مانو، تو رسول اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور جب کہا جائے گا کہ علی کو مانو، چہاردہ معصومین کو مانو، تو علی اور چہاردہ معصومین کو فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا۔ بات اس لیے کہتے ہیں توحید کو مانو تاکہ شرک سے بچ جاؤ، توجہ رکھیے گا، توحید کو مانو تاکہ شرک سے بچ جاؤ، نبوت کو مانو تاکہ کفر سے بچ جاؤ، اور ولایت کو مانو تاکہ نفاق سے بچ جاؤ۔ تو مرشد اعظم نے غور فرمائیے کہ پیغمبر اسلام جب تشریف لے گئے تو آپ نے کہا آمین، اور جبریل نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا نام آئے اور کوئی درود و سلام آپ اور آپ کی اولاد پر نہ بھیجے وہ ملعون ہے۔ اس کے بعد جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو آگے جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی جوان، اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کو پالے اور اس کی اطاعت نہ کرے وہ ملعون ہے، تو ہم نے آمین کہا۔ میرے بچوں، میرے جوانوں اور سب لوگ بزرگوں جن کے والدین زندہ ہیں غنیمت سمجھیے، ان کی چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔
ان کو اف کہنا حرام ہے. قرآن نے کہا ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، والدین کو برا بھلا کہنا، ان کو گالی دینا، ان کو مارنا شرعاً حرام ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ انسان، جبریل نے کہا کہ وہ انسان جو اپنے والدین کو پالے اور ان کا احترام نہ کرے اور ان کے دوبدو باتیں کرے وہ ملعون ہے. تیسری بات سنیے اور موضوع ختم، مسائل کی طرف آ رہے ہیں. اور تیسری بات پیغمبر اسلام سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جو انسان رمضان المبارک کو پالے اور رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھے، عبادت نہ کرے، وہ ملعون ہے، الا یہ کہ وہ عرفات میں جائے اس کے گناہ بخشے جائیں. اسی لیے اس خطبہ شعبانیہ میں جملہ آیا ہوا شقیہ من حرما، وہ انسان بدبخت ترین ہے جو رمضان میں بخشا نہ جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں جو مولا کائنات کے در سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے در سے حاصل ہوتی ہے. چنانچہ یہ کربلا کی داستان اسی لیے ہے، یہ درسگاہ حسینی اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سنواریں اور بنائیں. اگر ہم رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھیں، نمازیں نہ پڑھیں، عبادت نہ کریں تو ہم بخشے نہیں جائیں گے. ہاں، در اہل بیت ہے جو ایک بخشش کا سامان ہے، در امام حسین علیہ السلام ہے جو بخشش کا سامان ہے، جس کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی بخشش ہو سکتی ہے. دوستو عزیزو، تیسری محرم کی تاریخ انہی شہداء کی یاد میں ہے. میں نے جناب مسلم کے مصائب آپ کی خدمت میں پڑھے اور صحابی کے. آج صرف میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جائے جن کا ذکر بہت کم علماء اور ذاکرین کرتے ہیں. غلام، اہل بیت کے در پر رہنے والے غلام نے بھی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کے غلام جون سیاہ فام ہیں، مولا حسین کی خدمت میں آئے، مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر قربان ہوں. اصحاب و انصار کی جب باری آتی ہے، جون آگے آ جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دیتے ہیں. جب دو ایک جا کر کے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تو آ کر کے ایک درد بھرا جملہ جون کہتے ہیں، مولا میں یہ جانتا ہوں کہ آپ فرزند زہرا ہیں، آپ پسر رسول ہیں، میں ایک سیاہ فام، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میں بدشکل انسان ہوں. جب آپ اسی لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا خون آپ کے خون کے ساتھ ملے، بس یہ جملہ جو کہا تو مولا تڑپ گئے. کہا جون خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے، لیکن چونکہ تم جوان ہو اور میرا بیٹا سید الساجدین بیمار ہے، میں نے اس کے لیے تمہیں روک رکھا ہے. اگر تمہاری خواہش ہے درجہ شہادت پر فائز ہونے کی تو جاؤ میرے بیٹے سے اجازت لے لو. ایک مرتبہ پشت خیمہ آ کر کے جون نے مولا کو آواز دی، مولا سجاد ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں اجازت لینے کے لیے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس وقت اصحاب و انصار درجہ شہادت پر فائز ہو رہے ہیں، مجھے آپ اجازت دیجئے. اس لیے کہ مولا نے کہا کہ میں آپ سے اجازت لے لوں. فوراً امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میرے بابا پر قربان ہو. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جون میدان میں چلے اور ایک مرتبہ شجاعت کے جوہر دکھائے، دشمنوں نے گھیر لیا. جس وقت میں جون گھوڑے سے زمین پر گر رہے تھے، آواز دی علیک یا ابا الحسن، اے مولا آپ کے اوپر سلام ہو، یا ابا عبداللہ آپ کے اوپر میرا سلام ہو، سلام کر رہے ہیں. مولا جب پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ جون کے سر کو اپنی گود میں لیا، گرمی سے محسوس کیا کہ شاید کوئی آ گیا ہے. آنکھ کھولی تو مولا حسین فرزند زہرا میرے سر کو لیے، فوراً اپنے سر کو ہٹا لیا. مولا میرا سر اور آپ کی آغوش میں یہ اس قابل کہاں ہے؟ لیکن جس وقت میں روح پرواز کر گئی، مولا حسین چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، خدایا جون کے چہرے کو منور فرما دے. راویوں کا بیان ہے جب 12 محرم کے بعد سے قافلہ گزر رہا تھا تو جون کے چہرے سے ایک نور آسمان کی طرف جا رہا تھا. یہ ہے کرم اہل بیت اور یہ ہے در اہل بیت کا نتیجہ.
دوستو عزیزو، اسی طرح ایک انسان جس نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی ہے اور در اہل بیت نے اس کو عظمت بخشی ہے، وہ کون ہے؟ وہ جناب حر ہیں، وہ حر جو کل تک کے لشکر حسینی میں تھے، شب عاشور پیادہ پا چل رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ خیموں سے العطش، ہائے پیاس کی آواز آ رہی ہے، ٹہل رہے اور واپس آئے، راستے میں بھائی سے ملاقات ہوئی، ایک مرتبہ حر سے پوچھا کیوں اتنا پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا آؤ میرے ساتھ چلو، دھیرے دھیرے تھوڑی دور خیام حسینی سے نزدیک آ کر کے اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بچے پیاسے ہیں اور کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پانی پیو اور یہ پیاسے نہ رہیں۔ دوسرے دن مولا حسین کی خدمت میں گئے، حر نے معافی مانگی، قربانی پیش کی، مولا حسین نے حر کے پیشانی پر اپنی مادر گرامی کا رومال پہنا۔